हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मसलक आला हजरत मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हम उम्र दोस्तों, नौनिहाल बच्चों, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो मेरे भाई, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। अगर मैं आया, मैंने सलाम किया, इसमें से किसी ने जवाब नहीं दिया तो सब के सब गुनहगार हो जाएंगे। गुनाह ऐसा कि जब तक तौबा न कर लें तब तक गुनाह माफ़ नहीं हो सकता है, क्योंकि तर्क वाजिब हुआ। इसलिए जब कोई सलाम करे तो अच्छा जवाब दिया करो। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुमसे कोई सलाम करे तो अच्छा जवाब दिया करो। अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम तो जवाब में कहा करो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो जवाब में कहा करो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम अमन का पैगाम सिखाता है, सलाम आपस में मोहब्बत पैदा करता है। इसलिए मुसलमानों, जब सलाम कोई करे तो मोहब्बत से जवाब दिया करो। हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मोमिन अपने किसी मोमिन भाई के लिए दुआ करता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस दुआ को कबूल कर लेता है। हम आप अपने मोमिन भाई के लिए दुआ करें तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेगा। और सुनो, ये कोई और नहीं कह रहा है, जमीन फट सकती है, आसमान टल सकता है, पहाड़ रेजे रेजे होके बिखर सकता है, लेकिन मेरे नबी का फरमान कभी टल नहीं सकता है। मेरे नबी फरमाते हैं, जब कोई दुआ करता है तो अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है। सलाम तो एक दुआ ही है। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम। क्या मतलब? अल्लाह करे तुम सलामत रहो। जवाब में क्या कहता है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह करे तू भी सलामत रहे। ऐ मुसलमानों, जब हम मिलते हैं तो अपने एक भाई के सलामती की दुआ करते हैं, वापस रिप्लाई होता है तो वो भी सलामती की दुआ करता है। जब मेरे नबी फरमाते, जब एक मोमिन दूसरे मोमिन को के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेता है। इसलिए आप सलाम का रिवाज आम कर दो और पैगाम दे दो कि भारत की सरजमीन पर हम पैदा हुए हैं शांति फैलाने के लिए, क्योंकि हमारे नबी जब दुनिया पे तशरीफ लाए तो उन्होंने अमन और शांति का पैगाम दिया है, पीस का पैगाम दिया है। आज मुसलमान उसी पैगाम को लेकर सिर्फ भारत की धरती पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरती पर, बल्कि पूरी दुनिया में यही पैगाम नश्र कर रहा है कि हम तो पैदा हुए हैं अमन कायम करने के लिए, हम तो पैदा हुए हैं शांति कायम करने के लिए। इसलिए सलाम का रिवाज घर घर आम कर दो। आज हमारा भाई अपने बेटे को सलाम नहीं करता, हमारा कोई भाई अपने बड़े को सलाम नहीं करता, बड़ा छोटे को सलाम नहीं करता। मस्जिद का इमाम अपने मुक्तदी को सलाम करना अपनी तौहीन समझता है, पीर अपने मुरीद को सलाम करना अपनी इंसल्ट समझता है, उस्ताद अपने शागिर्द को सलाम करना अपनी बेइज्जती समझता है, बाप अपने बेटे को सलाम करना अपनी तौहीन समझता है। जबकि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों से गुजरते थे तो छोटे छोटे बच्चों को देखकर पहले ही सलाम किया करते थे। इसलिए जब कोई सलाम कर ले तब कायदे से जवाब दिया करो अस्सलामु अलैकुम। लग रहा है कुछ लोगों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सब तक आवाज, अगर जिस तक आवाज पहुंच रही है वो हाथों को बुलंद करके जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर मुझे वक्त मिला है, थोड़ी देर में मैं चाहता हूं कि एक पैगाम आप तक पहुंचा दूं। आप आए हैं एक अल्लाह वाले के उर्स की तकरीब में। पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, शहजादे गौसे आज़म आले रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शहजाद अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी थोड़ी ही देर में मिंबर नूर पे तशरीफ़ लाने वाले हैं। आज हिंदुस्तान का मशहूर शायर, जिसे दुनियाए सुन्नियत सैयद शकील रहबर चैनपुरी के नाम से जानती है, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। बस आप ये समझिए कि जाम भर चुकी है, छलकने की देर है, तशरीफ़ ला चुके हैं, निकलने की देर है। आप लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं कि जो यहाँ आता है, हमारे
نقیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا آفاق رضا صاحب قبلہ مشاہدی، ایک اناؤنسر کی ڈیوٹی جلسہ شروع ہونے سے لے کے اور دعا تک پوری مستعدی سے ان کی ڈیوٹی لگی رہتی ہے. اور ماشاءاللہ آفاق صاحب ایک ایسے اناؤنسر ہیں کہ یہ آپ کے جوار کے رہنے والے ہیں، لیکن آج پورے بھارت میں یہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں اپنے اناؤنسری کی بنیاد پہ، کبھی بنارس، کبھی کلکتہ، کبھی گجرات، کبھی مہاراشٹر. اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے. سنیں، بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کتنا سبحان اللہ کہیں. آفاق صاحب کھڑے ہوتے ہیں، بار بار ہاتھ اٹھوا کے کہتے ہیں کہو سبحان اللہ. کوئی شاعر پڑھتا ہے، وہ چلا کے کہتا ہے ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. دائیں والے بولو سبحان اللہ، بائیں والے بولو سبحان اللہ. آدمی سوچتا ہے اتنا سبحان اللہ کیا کہیں؟ تو سنو مسلمانوں، سبحان اللہ کہنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے. ایک صحابی رسول ہے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کا مجمع ہے، میرے آقا جلوہ افروز ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں او میرے جانی سال صحابہ، جب بھی میں تقریر کرتا ہوں، جب بھی میں واز کرتا ہوں، میرا ساتھ بالکل سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور دوران تقریر میرا ساتھ زور سے سبحان اللہ کہتا ہے. اور جب میرا ساتھ زور سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے سبحان اللہ کہنے پہ جنت کے فرشتے اسے داد دیا کرتے ہیں. تو کبھی کبھی صحابی رسول کی سنت ادا کرنے کے لیے زور سے کہہ دیا کیجئے سبحان اللہ. جی ایس ٹی آپ کے منہ پہ نہیں لگا ہے، جی ایس ٹی سامان پہ لگا ہے، اس لیے ذرا بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام. وہ سلامت رہا قیامت میں جس نے جھوم کے پڑھے درود و سلام. آئیے سب سے پہلے نبی آخر الزماں، سیاح لامکاں، عالم پلفقاں، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں لبوں کو چوم کر دل میں جھوم کر باواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھو میرے بھائی، جس کو درود شریف پڑھنا نہ آتا ہو وہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا، کیونکہ یہ چھوٹی درود شریف ہے تو اسے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. اور پوری عمر میں، پوری لائف میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. اس لیے آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک تمامی حضرات ایک مرتبہ اور باواز بلند درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پہ اور جھوم کے درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی ذویہ وصحبہ ابد الدہور وکرم. شاعر ہندوستان جناب سید شکیل رہبر صاحب اللہ چین پوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عوام اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلمانان اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
پورے ملک ہندوستان میں نعتیہ شاعری کے حوالے سے اپنی ایک الگ شناخت بنانے والا، جس کی نعتیہ شاعری پورے ملک میں محسوس کی جاتی ہے، جناب بھائی سید شکیل رہبر صاحب کا چین پوری، وہ آپ کے درمیان موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عظیم الشان گفتگو کے بعد میں آپ ان سے نبی کی نعت سماعت کریں گے۔ ذرا اس کا بیس کم کر کے بھائی جان آواز بڑھا دیجئے، تھوڑا سا اکو بھی دے دیجئے، اکو دیجئے بھی صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیے ہندوستان کا مشہور شاعر جسے دنیائے سنیت شکیل رہبر چین پوری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، منبر نور پر موجود ہیں۔ ان کا گلا گلا ہے، بولو میرے بھائی، ارے کچھ بولو۔ ان کا گلا گلا ہے، میرا گلا گلی ہو چکا ہے۔ اگر کہیے تو 2-3 شعر میں بھی سنا دوں، سناؤ میرے بھائی، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ چمن سے پھول سے شبنم سے خار سے نکلے، پیچھے والے اگر ناراض نہ ہو تو کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے لوگ مل کر کے ایک بار جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی لمبی عمر کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اور اس میں جس کے ماں باپ قبرستان پہنچ چکے ہیں ایمان کے حالت میں، ان کی مغفرت کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ چمن سے پھول سے شبنم سے خار سے نکلے، جب تک پورا مجمع بولے گا نہیں ایک ساتھ میں یہی شعر پڑھتا رہوں گا۔ شکیل رہبر صاحب سے میں معذرت کر لوں گا کہ حضور آپ تشریف فرما رہے، آپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، آپ کو سننا بھی عبادت ہے، آپ بیٹھے رہیے، لوگ ویسے عبادت میں شامل رہیں گے، اس لیے زور سے بولیے۔ چمن سے پھول سے شبنم سے خار سے نکلے، چمن سے پھول سے شبنم سے خار سے نکلے، اور نبی کے جسم کی خوشبو بہار سے نکلے، نبی کے جسم کی خوشبو بہار سے نکلے۔ چمن سے پھول سے شبنم سے خار سے نکلے، نبی کے جسم کی خوشبو بہار سے نکلے، نبی کے جسم کی خوشبو بہار سے نکلے۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ کہیے غنیمت ہے کہ 2 دن کا پروگرام بچا ہے اس مہینے میں، ورنہ پھر انشاءاللہ جنازہ سید صاحب ہی پڑھاتے۔ شعر سنیے۔ یہی ہے آرزو جب آخری سفر ہو میرا، آخری سفر سمجھتے ہیں؟ خود سے نہ جاؤ، 4 لوگ کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جائیں۔ ایک مومن کی، ایک عاشق رسول کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ اے کاش جب میرا انتقال ہو جائے، میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میرا جنازہ کہاں کہاں سے نکلیے۔ شعر سنیے۔ ہاں جی۔ یہی ہے آرزو جب آخری سفر ہو میرا، اگر آپ سب کی بھی یہی آرزو ہوگی تو سارے لوگ زور سے کہیے گا سبحان اللہ۔ یہی ہے آرزو جب آخری سفر ہو میرا، تو میرا جنازہ نبی کے دیار سے نکلے۔ پیغام حضور تاج الشریعہ عرص مقدس نعرہ رسالت۔
میرا جنازہ نبی کے دیار سے نکلے، جو مانگنے کا سلیقہ ہو پھر عجب کیا ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچ جاتے ہیں مدینہ شریف، نبی کے روضے پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اب تک تو دور سے آپ پہ سلام پڑھتا تھا، اب تک تو دور سے آپ پہ درود پڑھتا تھا، اے میرے آقا آج میں آپ کے روضے کے قریب آ گیا ہوں، احمد کبیر کی تمنا یہ ہے کہ اپنے مزار سے اپنا دست مبارک باہر نکال دیجئے تاکہ احمد کبیر اسے بوسہ دے لے۔ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد 90,000 لوگ اکٹھا تھے۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ درود پہ درود پڑھ رہے ہیں، سلام پہ سلام پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا نے اپنے مزار سے اپنا دست مبارک باہر نکال دیا۔ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بوسہ دیتے ہیں، اس وقت جو 90,000 لوگ نبی کے روضے کے ارد گرد موجود تھے، جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نبی کے دست مبارک کو دیکھ لیا، پروردگار عالم ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔